अस्सलामुअलैकुम। जुम्मतुल मुबारक। और 10 अक्टूबर जुम्मतुल मुबारक। और आज सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि जी इस्लामाबाद मुकम्मल बंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार ने कह दिया जी अगर कोई वकील पेश ना हो तो उस वकील का केस इस बुनियाद पे खारिज ना किया जाए क्योंकि रास्ते मुकम्मल बंद है। और लाहौर भी आधा बंद है। आपको पता है लाहौर भी, जहाँ ये मुल्तान रोड वगैरह जहाँ पे उनका आगे दफ्तर है तहरीक लब्बैक वालों का, उनके हवाले से तो वो बंद है। सर जी ये तमाशा किधर चलेगा यार, किधर चलेगा? लोग इतने परेशान हैं, यकीन करें इतने परेशान हैं लोग कोई मसला ही नहीं है। इस दफ़ा तो कोई मसला ही नहीं है। मसला होता ना तो मौलाना फजल रहमान सबसे पहले जलूस निकालते, फिर जमात इस्लामी निकालती। ये तहरीक लब्बैक वालों को हुआ है कि जनाब हम असी पीछे रह रहे हैं तो साड़ा भी कोई ना होना चाहिए, और वो कह रहे हैं जी हमारे बंदे मारे गए हैं और ये है वो है। और सर जी नाजायज आप कर रहे हैं। सारी दुनिया फ़लस्तीन के साथ है, सारे मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है। आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं और आप एहतजाज का दिन मना रहे हैं। आप वखरे हैं, आपको कोई वखरी वही नाजिल हुई है आपके ऊपर। ये क्या है यार? मैं वैसे ना, मेरा एक शुरू से व्यू था कि जो मजहबी जमातें हैं वो अपना मज़हब का काम करें, जैसे तबलीगी जमात करती है, जमात दावा करती है, वो सबज पगड़ियों वाले जिन्हें आप कहते हैं दावत इस्लामी, वो करती है, वो अलहदा करें। और जो सियासी जमातें हैं वो अलहदा करें। इसमें मजहबी टच नहीं होने चाहिए। जैसे ये मजहबी टच देते हैं कि स्पीकर में कहते हैं और जी मजहबी टच दो जी, ये उधर ही बदनामी शुरू होती है, उधर ही बेईमानी, उधर ही बदनीयती शुरू हो जाती है कि मजहब पे नाम पे हमने जी वोट मांगने। वो आप दूसरे काम करें, खैराती काम करें, सारा कुछ करें। तो ये इस तरह की जो है ना वो सियासत और मजहब मिला के जब ये करते हैं ना तो वो फिर यही होती हैं, ये वाली होती हैं। आप मजहबी तौर पे करें, आपको किसी ने मना किया? आप हर मस्जिद में खुतबा दें, आपको किसी ने मना किया? आप जुम्मे के बाद छोटा सा जुलूस निकालें, आप हम जी अमेरिका एम्बेसी जाएंगे, उत्थे तुसी की करने अमेरिका एम्बेसी जाके सारी दुनिया में तमाशा खड़ा कर दिया। इससे आपकी नेक नामी नहीं हुई, बदनामी हुई है। फलस्तीनी खुद जश्न मना रहे हैं, आप पाकिस्तान को फलस्तीन बनाना चाहते हैं। आपको कोई एहसास होना चाहिए कि यार हम ये क्या कर रहे हैं। मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, वो खुश हैं, और आपको जनाब अली मरोड़ उठ रहे हैं कि जनाब हाँ हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा अखबारों में। ऐसे नाम नहीं आते आपके। ये होना चाहिए, ऐसा कोई बिल आना चाहिए कि मजहबी जमातें अपना मजहबी काम करें और सियासी जमातें अपना सियासी काम करें। मजहबी टच नहीं होना चाहिए उसमें। यही हुआ है पहले दौर में। ये सारे यहूदी ईसाइयत में ऐसे ही वो सलेबी जंगें होती रही हैं, आपको पता है ना। फिर उन्होंने कानून पास किया है कि जनाब मजहब हर किसी का जाती है, वो जाती तौर पे करे, कोई पाबंदी नहीं है। आज देखें मुझे अफसोस हो रहा है हाई कोर्ट में भी आधी हाजिरी आई हुई है जी। उन्होंने कहा जी कोई रास्ते बंद है, कोई डर की वजह से नहीं निकल रहा, कुछ ये वो। तो ये कोई तरीका है? पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अफसोस है, वैसे बहुत अफसोस है। अब जितने मरे हैं ये करें, हम उनका क्या करें? हमारे जितने वो शहीद हो गए हैं तो ये हो गया तो वो हो गया। अफसोस है, बहुत अफसोस है। चल आगे आए जी, आगे है जी। हमारी पाक फौज ने आज बदला ले लिया है। जो कल हमारा कर्नल और मेजर और 11 बंदे शहीद हुए थे ना, आज उसी इलाके में, औरकजई के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और 30 हिंदुस्तानी भारतीय फितनतुल हिंदुस्तान को ठिकाने लगा दिया गया है। 30 बंदों को। तो ये आज उन्होंने बदला लिया है और बड़े पुरजोश तरीके से वो गए हैं और उन्होंने कहा जी कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सर जी इनका कोई मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और इनको ऐसे जो है ना, ये नहीं कि जब वो हमला करें तो उसका जवाब दें, आप उनको पहले ही ख़त्म करें।
پہلے ہی ان کو ختم کریں، ان کی جو سرگرمی ہے اس کا نوٹ کریں، سارا کچھ کریں۔ آگے ہیں جی سیاسی خبریں۔ جی سیاسی، گنڈاپور نے کہا ہے کہ اگر مجھے اب عمران بھی کہے نا کہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ تو اب میں نہیں بنوں گا۔ میرے خیال ہے آج وہ جا رہے ہیں ڈی آئی خان جا رہے ہیں یا کدھر جا رہے ہیں، ختم ہو گیا نا۔ کل سر جی آخری کھانا اس نے کیا ہے، سنا ہے کہ کافی لوگ نہیں آئے، اے دسنا نہیں کسی نو، کافی ایم پی اے غیر حاضر تھے، اے دسنا نہیں کسی نو۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے زیادہ سیاستدانوں کے تبصرے بھی یہی آ رہے ہیں کہ کے پی کے میں دوبارہ عمران خان کی حکومت بننا مشکل ہے۔ جیسا بندہ اس نے وہ کریمنل بندہ کیا ہے کہ کل اس کا انہوں نے ریکارڈ پیش کیا ہے، اس کو تو ویسے ہی ہفتے بعد سزا ہو جائے گی۔ یہ جو ایم پی اے ہے جو سہیل افریدی صاحب، اس کو تو ویسے ہی ہفتے بعد سزا ہونے والی ہے، تو ویسے بھی یہ مشکل ہے جی۔ گیم اوور ہو گئی ہے، ہوں کھیڈ کسی اور پاسے ٹر گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجھے لگتا ہے لاٹری نکلنے والی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے 18 سیٹیں ہیں اور نون لیگ کی 17 سیٹیں ہیں۔ نون لیگ کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں مشورہ نون لیگ کو نہیں دوں گا، میں مشورہ نون لیگ کو نہیں دوں گا کہ وہ حکومت بنانے کے لیے دلچسپی کا اظہار کرے۔ سب مولانا صاحب کو دے دو، سب مولانا صاحب کو دے دو، بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے مولانا صاحب کا، ٹھیک ہے۔ تو رات کو جناب کھانے پہ بندے تھوڑے تھے، اور گنڈا پوری کا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا، اس کو بھی لمبا کیا جا رہا ہے، حالات بنائے جا رہے ہیں کہ جناب علی کوئی کدھر سے گیمیں پڑ رہی ہیں۔ آج ڈی جے آئی ایس پی آر کی پشاور میں پریس کانفرنس ہے، ڈی جے آئی ایس پی آر چودھری محمد شریف صاحب کی پشاور میں آج جو ہے نا وہ یہی بتائیں گے کہ جناب 30 ہم نے بندے ٹھکانے لگائے اور اب ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ویسے پچھلے دنوں پولیس کا بیان آیا تھا کہ اب وہ ہمارا پیچھا نہیں کریں گے، ہم ان کا پیچھا کریں گے، تو آج فوج کا بھی یہی آئے گا کہ اب ہم انٹیلیجنس بیس پہ آپریشن کر رہے ہیں، جو بھی ہیں وہ بھاگ جائیں، بھاگ جاؤ سر جی، افغانستان بھاگ جاؤ۔ جو عمران کے لائے ہوئے دہشت گرد ہیں نا، وہ افغانستان چلے جائیں، اپنے ملک کو چلے جاؤ، اور یہاں پاکستان میں آپ اپنے ملک میں امن قائم کریں، ہم اپنے ملک میں امن قائم کرتے ہیں۔ کی خیال ہے توڑا جی؟ ٹھیک ہے، اچھا آگے آئیں سر جی، آگے آئیں جی۔ پنجاب میں 10 روز کے لیے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دیا گیا ہے، اور آپ کوئی جلوس جلسہ یا دھرنا نہیں کر سکتے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے کیا ہے۔ آپ آج ان سے مذاکرات کریں، یہ تحریک لبیک والوں کو مذاکرات کریں کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے بعد ان سے مذاکرات کریں اور کام ختم کریں، بس کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جب فلسطین والے خوش ہیں تو آپ کس طریقے سے آ رہے ہیں جی؟ آپ کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ لو سر جی، میں آپ کو ایک تجزیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے پی کے میں ٹوٹل جو سیٹیں ہیں نا پی ٹی آئی کے پاس، وہ ہے 93، اور جو اپوزیشن کے پاس ہے وہ ہے 53 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 سے 21 ایم پی اے اگر دائیں سے بائیں ہوتے ہیں تو سارا حکومتی تختہ پلٹ جاتا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 35 بندوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے، 35 بندوں کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہ امین گنڈا پوری کے ساتھ بھی تو لوگ ہیں نا، یہ ساری کابینہ چلی جائے گی، آپ کو پتہ ہے نا، ساری کابینہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ امین گنڈا پوری کے جو لوگ ہیں وہ کوئی خوش تو نہیں ہے اس کو ہٹانے پہ، یا امین گنڈا پوری خوش تو نہیں ہے، اوپر سے جو مرضی کہتا رہے، خوش نہیں ہے۔ تو اگر خفیہ رائے ووٹنگ ہوتی ہے تو اپوزیشن کا امیدوار جیت سکتا ہے، یہ میں اپوزیشن کا امیدوار جیت سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، اور فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، اور حکومت لیٹ بھی اس لیے کر رہی ہے، استعفیٰ منظور بھی نہیں کر رہی ہے۔ کدھر گیا استعفیٰ؟ یہ بھی ڈرامے ہیں سر جی، استعفیٰ کدھر گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ملا، وہ کہہ رہے ہیں اسی گیٹ تے خود دے کے آئے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔
تو اب جناب علی گیم اوپر آ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ سہیل افریدی جیسا گنڈا یا کرمینل بندہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں چاہ رہا. پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ نہیں چاہ رہے کہ جناب یہ سہیل جیسا بندہ بن جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ مجھے لگتا ہے کافی حد تک چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور نیا فارورڈ بلاک بن جائے گا، اور پی ٹی آئی ویسے بھی پورے ملک سے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ وہاں پہ یہ مجھے اس میں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا بالکل. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. السلام علیکم. دیکھو جی، آج میرا دل کیا ہے کہ میں نا باہر کا برگر کھاؤں. سادہ برگر نہیں ہوتا، یہ انڈا برگر، وہ گھومتی چائے میں آج میرا دل کیا ہے. اور کس کس کا دل کرتا ہے کبھی کبھی باہر چیزیں کھانے کو، اور یہ آپ کی گھومتی چائے کم دکھا رہی ہے سر جی. پیپلز پارٹی کو بھی سبق ملا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی مل رہا ہے، اور نون لیگ کی بلے بلے ہو رہی ہے. کس کس نے یہ برگر کھانا ہے جی؟ یقین کرو، میسج کرو. اگر ادھر قریب ہیں تو میں آپ کو ضرور کھلاؤں گا. بہت اچھا برگر ہے. ایسا پانی ہے جی، پانی. انڈیپینڈنٹ گروپ کو جو ہے نا ان کی کامیابی پہ آئندہ بھی نہیں ہوں گے. یہی میری معروضات ہیں. کہ ہر دوست اپنی جگہ جہاں پر بھی ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے، رونرشپ کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے کام. اب آپ کی خواہش ہے کہ ہم آپ سے سیکھتے رہے. آپ کی کورٹ میں جن کے کیسز نہیں ہوتے تھے وہ بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں سننے کے لیے. ان لوگوں کی خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ آج رات واپس آتا، لیکن میرے لیے ملک صاحب کی رات اتنی محترم ہے کہ میں رات کو 12:30 بجے چلا اور صبح میں یہاں پہنچا. میں ایک چیز کا قائل تھا، ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور مستقل مزاجی کے ساتھ. دوستوں سے مکمل سے بہتر نہیں ہوتا.